بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یاجوج و ماجوج بڑی طاقتور قوم ہے، کسی پہاڑی علاقے کے عقب میں آباد ہے۔ ان کی طرف جانے کا راستہ پہاڑوں کے درمیان ہے، جس کو قدیم زمانہ کے ایک نیک بادشاہ ذوالقرنین نے تانبا پگھلا کر لوہے کے تختے جوڑ کر پہاڑوں کے درمیان کا راستہ بند کر دیا تھا، تاکہ یہ قوم اپنے علاقے سے باہر آ کر عام انسانی آبادی میں فساد برپا نہ کرے۔ آخری زمانہ میں دیوار ٹوٹ جائے گی اور یہ قوم باہر نکل آئے گی۔ اس قوم کا ذکر سورۃ کہف میں آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہاں تک کہ جب دو پہاڑوں کے درمیان پہنچا، ان دونوں سے اس طرف ایک ایسی قوم کو پایا جو بات نہیں سمجھتی تھی۔ انہوں نے کہا، اے ذوالقرنین، بے شک یاجوج ماجوج اس ملک میں فساد برپا کرنے والے ہیں، پھر کیا ہم آپ کے لیے کچھ محصول مقرر کر دیں، اس شرط پر کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار بنا دیں؟ کہا، جو میرے رب نے مجھے قدرت دی ہے کافی ہے، سو طاقت سے میری مدد کرو کہ میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک مضبوط دیوار بنا دوں۔ مجھے لوہے کے تختے لا دو۔ یہاں تک کہ جب دونوں سروں کے بیچ کو برابر کر دیا تو کہا کہ دھوکو۔ یہاں تک کہ جب اسے آگ کر دیا تو کہا کہ تم میرے پاس تانبا لاؤ کہ اس پر ڈال دوں۔ پھر وہ نہ اس پر چڑھ سکتے تھے اور نہ اس میں نقب لگا سکتے تھے۔ کہا، یہ میرے رب کی رحمت ہے، پھر جب میرے رب کا وعدہ آئے گا تو اسے ریزہ ریزہ کر دے گا، اور میرے رب کا وعدہ سچا ہے۔ آخری زمانہ میں یہ کھول دیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہاں تک کہ یاجوج اور ماجوج کھول دیے جائیں گے، وہ ہر بلندی سے دوڑتے ہوئے آئیں گے۔ فتنہ دجال کے خاتمے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وحی فرمائے گا کہ میں ایک ایسی مخلوق بھیجنے والا ہوں جس کے مقابلے کی کسی میں طاقت نہیں، لہٰذا تم اپنے مخلصین کو لے کر کوہ طور پر پناہ لو۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وہاں پہنچتے ہی یاجوج ماجوج نکل آئیں گے، جو پوری دنیا میں تباہی مچا دیں گے، قتل و غارت کریں گے۔ صرف وہی مسلمان بچیں گے جو اس وقت طور پہاڑ پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوں گے۔ پھر یاجوج ماجوج کہیں گے کہ اب ساری دنیا کے انسان ہم نے ختم کر دیے ہیں، اور اب آسمان والے خدا کو بھی مار دیں، نعوذ باللہ۔ پھر وہ آسمان کی طرف تیر پھینکیں گے۔ قدرت الہی سے جب وہ تیر واپس گریں گے تو وہ خون سے بھرے ہوئے ہوں گے، جس پر وہ کہیں گے کہ ہم نے خدا کو بھی ختم کر ڈالا ہے۔ یہ اپنی انہی حرکتوں میں مشغول ہوں گے، اور وہاں پہاڑ پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے محصور قلعہ طور میں قلعہ بند ہوں گے۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں اپنے ہمراہیوں کے دعا فرمائیں گے، دعا قبول ہوگی اور اللہ تعالیٰ ان کی گردنوں میں ایک قسم کا کیڑا پیدا کر دے گا کہ ایک رات میں سب ہلاک ہو جائیں گے۔ ان کی ہلاکت کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور آپ کے اصحاب پہاڑ سے اتریں گے اور دیکھیں گے کہ تمام زمین ان کی لاشوں اور بدبو سے بھری پڑی ہے۔ آپ وہاں اپنے ہمراہیوں کے پھر دعا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ایک سخت آندھی اور ایک قسم کا پرندہ بھیجے گا کہ وہ ان کی لاشوں کو جہاں اللہ تعالیٰ چاہے گا پھینک آئیں گے، اور ان کے تیر و کمان و ترکش مسلمان 7 برس تک جلائیں گے۔ پھر اس کے بعد بارش ہوگی جس سے زمین ہموار ہو جائے گی۔ اب زمین کو حکم ہوگا کہ اپنے پھلوں کو اگا، اور آسمان کو حکم ہوگا کہ اپنی برکتیں انڈیل دے۔ پھر تو یہ عالم ہوگا کہ ایک انار سے ایک جماعت کا پیٹ بھرے گا، اور وہ اتنے بڑے بڑے ہوں گے کہ اس کے چھلکے کے سائے میں ایک جماعت آ جائے گی۔ اور دودھ میں یہ برکت ہوگی کہ ایک اونٹنی کا دودھ آدمیوں کے گروہوں کو کافی ہوگا۔
ایک گائے کا دودھ قبیلے بھر کو اور ایک بکری کا دودھ خاندان بھر کو کفایت کرے گا۔